فیصل چھوڑ دو سر، مت مارو، میں نے بتا تو دیا تھا سب کچھ، اب اور مت مارو، میں مر جاؤں گا۔ کانسٹیبل تو بتا پھر سے ساری کہانی شروع سے۔ فیصل کی زبانی: میرا بھائی اپنی بیٹی اور بیوی کے ساتھ میرے پاس آئے تھے۔ گھر میں فنکشن تھا، اس لیے 2-3 دن وہ لوگ میرے گھر رہنے والے تھے۔ میرا بھائی مجھے کام دلوانے کو کہہ رہا تھا تاکہ وہ بھی شہر میں ہی آ جائے، اس لیے میں نے اسے فیکٹری میں لگوانے کے لیے مینیجر سر سے بات کی تھی۔ اگلے دن دوپہر کو وہ مجھ سے ملنے فیکٹری آئے اور اس کی بیٹی مہوش بھی ساتھ آ گئی۔ مینیجر سر بزی تھے تو دونوں کو بٹھا دیا۔ شام کو جب وہ فری ہوئے تو انہوں نے ملنے کے لیے بلایا۔ اس کے بعد مجھے دونوں کو فیکٹری اور کام دکھانے کا بولا۔ میں دونوں کو اپنے ساتھ فیکٹری لے گیا اور اس کے بعد میں نے انہیں واپس مینیجر صاحب کے پاس لے آیا۔ مینیجر صاحب نے مجھے واپس کام پر جانے کو کہا اور بولے کہ وہ میرے بھائی کو ایڈوانس دے کر بھیج دیں گے۔ میں واپس چلا گیا۔ 1 گھنٹے بعد مجھے خبر ملی کہ میرا بھائی اور اس کی بیٹی دونوں کی موت ہو گئی ہے ایکسیڈنٹ میں۔ میں بھاگا آیا۔ مینیجر صاحب نے بتایا کہ فیکٹری کے باہر ہی ایک ٹرک نے دونوں کو کچل دیا، مگر مجھے دیکھ کر ایسا نہیں لگا تو میں نے انہیں پولیس کو بلانے کو کہا۔ مینیجر صاحب مجھے اپنے ساتھ دفتر لے گئے اور بولے کہ انہوں نے جھوٹ بولا تھا۔ اصل میں وہ ٹرک کے ایکسیڈنٹ میں نہیں مرے، بلکہ وہ ان کی ہی گاڑی سے ٹکرا گئے تھے روڈ پار کرتے وقت۔ مینیجر صاحب نے بولا، اگر میں پولیس میں گیا تو وہ تو پیسے کے دم پر بچ جائیں گے، مگر پھر مجھے کہیں نوکری نہیں ملے گی، الٹا مجھے چوری کے کیس میں اندر کروا دیں گے۔ اپنا منہ بند رکھنے کے بدلے انہوں نے مجھے 50 لاکھ روپے اور تنخواہ ڈبل کرنے کا کہا۔ مجھے اس کی بات سن کر اچانک سے غصہ آ گیا اور میں اس پر ٹوٹ پڑا۔ شیرو، تو نے میری مہوش کا سودا کر لیا کتے، اگر وہ تیری بیٹی ہوتی تب بھی کیا یہی کرتا؟ میں تجھے جان سے مار دوں گا۔ میں نے ابھی 5-7 ہی مکے مارے تھے کہ اس پولیس والے نے اور روبینہ خان نے مجھے پیچھے کھینچا، مگر میں پھر بھی نہیں رک رہا تھا تو باہر سے 2 پولیس والے اور آ گئے اور سب نے مجھے پکڑ لیا۔ روبینہ خان، خود کو سنبھالو شیرو، یہ کیا کر رہے ہو؟ ہمیں اصلی قاتل تک پہنچنا ہے، اسے تو اس کے جرم کی سزا مل ہی جائے گی۔ نہایت مشکل سے میں نے خود کو روکا اور روبینہ خان اس سے سوال کرنے لگی۔ روبینہ خان، تو نے یہ بہت غلط کیا اور تو بھی برابر کا حصے دار ہے اس جرم میں، مگر تجھے شک نہیں ہوا اس پر؟ وہ تجھے اتنے پیسے کیوں دے رہا تھا؟ ایکسیڈنٹ کیس ویسے بھی رفع دفع کروا سکتا تھا، پر اتنے پیسے کس لیے؟ فیصل، مجھے شک تو ہوا تھا میڈم پر، میں کیا کرتا؟ میڈم، وہ بڑے لوگ ہیں، میں ان سے لڑ نہیں سکتا، اس لیے ان کی بات چپ چاپ مان لی۔ انہوں نے کہا تھا اگر میں نے منہ کھولا تو انجام بہت برا ہوگا۔ بعد میں مجھے فیکٹری میں کام کرنے والے ایک آدمی نے بتایا تھا کہ مہوش چھت سے گری تھی اور میرے بھائی کو ان لوگوں نے مارا تھا۔ میں نے اپنی اور اپنی فیملی کے لیے منہ بند رکھنا ہی ٹھیک سمجھا۔ میرا دل کیا کہ میں اسے ابھی جان سے مار دوں،
لیکن مجھے پولیس والوں نے پکڑ رکھا تھا، مگر مجھ سے پہلے روبینہ خان نے ڈنڈا اٹھا کر اسے مارنا شروع کر دیا۔ روبینہ خان، اپنی بیٹی جیسی بھتیجی کی عزت اور جان کا سودا کرتے تجھے شرم نہیں آئی؟ کل کو تیری بیوی کو کوئی اٹھا کر لے جائے تب بھی یہی کرے گا۔ اس کی صحیح طریقے سے خدمت کرو، بے ہوش ہو جائے تو پھر سے ہوش میں لا کر مارو۔ روبینہ خان مجھے اپنے ساتھ آفس لے آئی۔ میں غصے میں پاگل ہو رہا تھا اور اپنا غصہ مہوش کے چچا کو اپنے ہاتھوں سے مار کر نکالنا چاہتا تھا۔ ساتھ ہی مہوش کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ جان کر میری آنکھوں سے پانی اپنے آپ بہنے لگا۔ روبینہ خان نے میری یہ حالت دیکھی تو مجھے گلے سے لگا لیا۔ روبینہ، بس کچھ سکون ہو جاؤ، خود کو سنبھالو۔ شیرو، تم ایسے ٹوٹ جاؤ گے تو ہم اصلی مجرم کو کیسے سزا دلائیں گے؟ خود کو سنبھالو۔ شیرو، کیسے سنبھالوں خود کو؟ کیسے؟ ان لوگوں نے میری مہوش کے ساتھ، میں ان لوگوں کو زندہ نہیں چھوڑوں گا، میں ایک ایک کو جان سے مار دوں گا۔ روبینہ خان، تم ایسا کچھ نہیں کرو گے، آئی بات سمجھ میں؟ جو کروں گی میں کروں گی، قانون اسے سزا دے گا۔ تم اپنے ہاتھ گندے نہیں کرو گے، میں وعدہ کرتی ہوں۔ جس نے بھی یہ کیا ہے، وہ چاہے کوئی بھی ہو، اسے میں چھوڑوں گی نہیں۔ شیرو، آپ سے کچھ نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا آپ سے۔ ان جیسے جانوروں کے لیے ایک ہی سزا ہے اور وہ میں خود دوں گا اسے۔ روبینہ خان، تمہیں مجھ پر بھروسہ نہیں ہے کیا؟ میں نے وعدہ کیا ہے نا تم سے، اور میں وعدہ نبھاؤں گی بھی۔ میں نہیں چاہتی تمہارے ہاتھ گندے ہوں اور تم کسی چکر میں پھنس جاؤ۔ تمہیں اپنی فیملی کو بھی تو دیکھنا ہے، بہت سی ذمہ داریاں ہیں تم پر۔ اپنی لائف دیکھو اور پھر اپنے سے جڑے ہوئے لوگوں کے بارے میں سوچو۔ میں تمہیں مایوس نہیں کروں گی، قسم کھاتی ہوں۔ روبینہ خان نے مجھے اپنے گلے لگا کر سمجھایا۔ اس نے مجھے پورا یقین دلایا کہ وہ مہوش کو انصاف دلائے گی۔ میں نے بھی اس کی بات کو سمجھا اور خود کو کنٹرول کیا، مگر دل میں پھر بھی ایک درد، ایک آگ جل رہی تھی۔ جب میں پرسکون ہوا تو روبینہ نے مجھے چیئر پر بٹھایا اور خود میرے پاس بیٹھ گئی۔ روبینہ خان، اب سب بھول جاؤ، میں کل ہی اس مینیجر کو اٹھا لوں گی اور ساری بات سامنے آ جائے گی۔ فی الحال تم سب کچھ بھول جاؤ، اپنے دماغ میں کوئی بھی بات مت رکھنا۔ میرے ہوتے ہوئے تمہیں کچھ بھی سوچنے کی ضرورت نہیں۔ اب سے یہ میرا پرسنل کیس ہے، تمہارے لیے اتنا تو کر ہی سکتی ہوں۔ شیرو، تھینکس، آپ میرے لیے اتنا کچھ۔ روبینہ خان، چپ، اب تم غیر تو نہیں میرے لیے۔ ثمینہ بھی میری فیملی ہے اور اب تم بھی، اس لیے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ ویسے بھی آدھی گھر والی تو ہوئی۔ روبینہ خان نے مسکراتے ہوئے آنکھ دبا کر یہ بات کہی تو نہ چاہتے ہوئے بھی میں مسکرا دیا۔ روبینہ خان، یہ ہوئی نا مردوں والی بات، ایسے ہی خوش رہا کرو، باقی سب ٹینشن مجھ پر چھوڑ دو، بے فکر رہو ہر بات سے۔ اب بولو، کیا خدمت کروں جیجا جی؟ شیرو، یہ آپ نہ مجھے جیجا جی مت کہا کیجیے، مجھے اچھا نہیں لگتا، کوئی سنے گا تو کیا کہے گا؟ روبینہ خان، یہاں کون ہے سنے گا؟ ہاں، میں اکیلے میں ہی کہوں گی جو کہنا ہے۔ شیرو، ویسے آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ سوری، وہ میں کل آپ سے بات نہیں کر پایا۔ روبینہ خان، شکر ہے جناب کو یاد تو آیا،
اب ٹھیک ہوں، پر کل سارا دن میں گھر پر تھی۔ پاؤں پھیلا کر چلتے ہوئے کوئی دیکھتا تو کیا جواب دیتی؟ اف، تم عام انسان تو ہو ہی نہیں، تم تو… روبینہ خان نے اپنی بات ادھوری چھوڑ دی، پر اس کی آنکھوں کا اشارہ دیکھ کر مجھے ہنسی آ گئی۔ شیرو، تو کس نے کہا تھا مجھے ایسے اکسانے کو؟ روبینہ خان، مجھے کیا پتا تھا کہ کیا بلا ہو تم؟ میں تو بس تھوڑا سا پیار کرنا چاہتی تھی، بس دل بے ایمان ہو گیا تھا اور غلطی کر بیٹھی۔ شیرو، او غلطی، آئی ایم سوری، میں نے آپ کے ساتھ ایسے… روبینہ خان، تم پھر سے شروع ہو گئے، یہ سب کہنا ضروری ہے؟ میں نے کہا نا، وہ سب میری مرضی تھی۔ شیرو، آپ ہی نے تو ابھی کہا کہ آپ نے غلطی کر دی۔ روبینہ خان، وہ تو میں نے ایسے ہی کہا تھا۔ شیرو، تو وہ غلطی نہیں تھی۔ روبینہ خان، نہیں۔ شیرو، آپ کو اچھا لگا میرے ساتھ؟ روبینہ خان، ہاں۔ شیرو، ایک بات کہوں؟ برا تو نہیں مانیں گی آپ؟ روبینہ خان، کہو۔ تمہاری بات کا برا کیسے مان سکتی ہوں؟ شیرو، اگر آپ ثمینہ میڈم کو اور مجھے اپنا مانتی ہیں تو اب سے آپ بھی اکیلے رہنا چھوڑ دیجیے۔ کچھ وقت آپ ہمارے ساتھ بھی تو گزار سکتی ہیں نا؟ مطلب آپ کو اپنی لائف بھی تو جینی چاہیے نا؟ میری بات سن کر روبینہ خان کچھ دیر خاموش رہی اور میری آنکھوں میں دیکھتی رہی۔ آہستہ آہستہ اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ شیرو، یہ کیا؟ آپ تو رو… میری بات پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ روبینہ خان میرے گلے لگ گئی اور کس کر میرے ساتھ چپک گئی۔ تبھی وہ ہچکیاں لیتے ہوئے رونے لگی۔ شیرو، یہ کیا؟ آپ تو سچ میں رونے لگیں۔ روبینہ خان کو چپ کرانے لگا، اسے چپ کروانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر وہ مسلسل روئی جا رہی تھیں اور اسی طرح زور سے میرے گلے لگی ہوئی تھیں۔ اتنی سخت آفیسر بچوں کی طرح رو رہی تھیں۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا ان کا اکیلا پن۔ میں نے انہیں خود سے الگ کرنے کی کوشش کی اور انہیں رونے دیا تاکہ ان کا من ہلکا ہو جائے۔ ابھی کچھ دیر پہلے وہ مجھے سمجھا رہی تھیں اور اب میں انہیں… خیر، کچھ دیر بعد ان کا من ہلکا ہوا تو مجھ سے الگ ہوئیں۔ میں نے ان کے چہروں کو ہاتھ سے صاف کیا۔ شیرو، آپ تو اتنی کمزور نہیں تھیں، پھر ایسے کیوں؟ روبینہ خان، میں بھی تو انسان ہوں نا، پتھر تو نہیں۔ میرے اندر بھی دل ہے، مجھے بھی اپنوں کی ضرورت ہے، مگر قسمت نے مجھے اتنا اکیلا کر دیا تھا۔ میں نے خود کو مضبوط دکھانے کے لیے پتھر دل ہونے کا بھیس بنا لیا، ورنہ میں بھی ثمینہ کی طرح پیار کرنے والی ہی لڑکی تھی۔ بس کوئی سچے دل سے پیار کرنے والا ہی نہیں ملا۔ انسان بھی کیا چیز ہے نا، خود کو کتنا بھی مضبوط بنا لو، بڑے سے بڑا درد سہ کر بھی آنکھوں سے آنسو نہیں بہتے، اور کبھی کبھی پیار بھرے چند الفاظ سے آنکھوں کا پانی سرحد پار کر جاتا ہے۔ شیرو، بہت اکیلی رہی ہیں نا آپ، پر اب اور نہیں۔ آپ نے مجھے اپنا مانا ہے نا، تو اب سے میں آپ کو اکیلا نہیں رہنے دوں گا۔ آپ کے پاس جب بھی ٹائم ہو، آپ سے ثمینہ میڈم سے اور مجھ سے ملا کیجیے۔ اگر نہیں آئیں تو میں زبردستی اٹھا کر لے جاؤں گا، پھر بناتی رہنا اپنے تھانے میں کیس۔ روبینہ خان مسکراتے ہوئے، تو اٹھا کر جہاں مرضی لے جانا، تمہیں کوئی روک نہیں سکتا، پر ثمینہ کہیں ہم دونوں کی ٹانگیں نہ توڑ دے۔ شیرو، وہ کچھ نہیں کہے گی، وہ تو خوش ہوگی
کہ میں ان کی بہن کو بھی خوش رکھ رہا ہوں، آپ کی طرح وہ بھی آپ سے بہت پیار کرتی ہیں روبینہ خان۔ وہ ایسی ہی ہے شیرو، ویسے تو آپ بھی ویسی ہیں، بس یہ یونیفارم کا اثر ہی ہے ایسا کہ آپ کیس حل کرتے وقت ذرا بھی نہیں سوچتی۔ ہاں، اس کے بنا آپ بھی ان کے جیسی ہی ہیں، اور کپڑوں کے بنا تو اور بھی اچھی۔ روبینہ خان آنکھیں بڑی کرتے ہوئے: مار کھاؤ گے تم مجھ سے؟ شیرو: اب اتنا مذاق تو کر ہی سکتا ہوں نا اپنی سالی صاحبہ سے۔ روبینہ خان: اچھا، تو سالی نے اگر کچھ کیا تو پھر نہ کہنا۔ شیرو: پہلے کچھ کہا کیا؟ ویسے فائدہ تو اپنا ہی ہے، چاہے آپ اوپر ہوں یا میں۔ روبینہ خان: ایسے نہیں مانو گے تم، ابھی بتاتی ہوں۔ میری بات کا مطلب سمجھتے ہی روبینہ خان مجھے مارنے لگی اور ساتھ میں کھلکھلا کر ہنسنے لگی۔ روبینہ خان کو پھر سے ہنستا دیکھ کر مجھے بھی اچھا لگا۔ شیرو: ایسے ہی ہنستی رہا کیجیے، آپ ہنستے ہوئے بہت اچھی لگتی ہیں۔ روبینہ خان اچانک پھر سے خاموش ہو گئی اور میری آنکھوں میں دیکھنے لگی، پھر وہ میری طرف جھکنے لگی اور پھر میں نے اس کو ساتھ لگا لیا اور اس سے باتیں کرنے لگا۔ میں اس کی تڑپ اچھی طرح محسوس کر رہا تھا۔ پھر روبینہ مجھ سے الگ ہوئی اور لمبی لمبی سانسیں لیتے ہوئے میری آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ تبھی باہر سے کسی نے دستک دی۔ روبینہ خان جلدی سے خود کو سیٹ کیا اور اپنی چیئر پر بیٹھ گئی۔ روبینہ: کون ہے باہر سے؟ میڈم، آپ سے کوئی ملنے آیا ہے۔ روبینہ خان: 2 منٹ بٹھاؤ، میں ابھی بلاتی ہوں۔ شیرو: اب مجھے چلنا چاہیے۔ روبینہ خان: ایسے کیسے؟ میں خود تمہیں ڈراپ کر کے آتی ہوں۔ شیرو: نہیں، کوئی بات نہیں، ویسے بھی میں بائک سے آیا تھا، آپ کو بھی تو اپنا کام کرنا ہے، میں چلتا ہوں۔ اینڈ تھینکس فار لولی کس۔ میری بات سے روبینہ خان شرما گئی اور میں مسکراتے ہوئے باہر نکل آیا۔ محترم ناظرین اور سامعین، اس کہانی کا باقی حصہ اگلی آنے والی ویڈیوز میں پیش کیا جائے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے، ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔